گرامی پر پچھلا جو ہمارا درس تھا اس درس میں ہم نے اللہ کی کتاب سے یہ سیکھا کہ اللہ تعالی اس وقت تک کہ جب تک کسی قوم میں کسی برادری میں صالح لوگ جو لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے ہو، جب تک وہ موجود ہو تب تک اللہ کسی قوم کو عذاب دے کر ہلاک نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ کی طرف سے آنے والے اجتماعی عذاب، اجتماعی عذاب کہتے ہیں کسی ایک بستی، ایک گروہ، ایک قوم، ایک برادری پر اللہ عذاب ہوتا ہے، اس کو اجتماعی عذاب کہتے ہیں۔ اجتماعی عذاب سے بچنے کی ایک صورت کیا بتائی کہ ایک بڑی تعداد اس علاقے کی، اس قوم کی لوگوں میں سدھار کر اور اصلاح کا کام کرتی، تب تک ہم عذاب نہیں پڑتا۔ اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے آپ کے سامنے آج قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مَا حَوْلَهُ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ بڑی ہی عبرتناک آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کے آس پاس کی بستیوں پر عذاب اتارتے ہیں، ان کے ارد گرد عذاب اتارتے ہیں اور پھیر کر اپنی آیتیں ان کو بتاتے ہیں تاکہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ مکے کے مشرکین سے اللہ یہ بات کہہ رہا ہے اور اپنا ہمیشہ کا قانون اللہ بتا رہا ہے۔ مکے کے کافر اور مشرکین کو بتایا جا رہا ہے کہ آس پاس نظر دوڑا کے دیکھو، تمہارے ارد گرد آس پاس جو بستیاں، جو لوگ، جو برادریاں، جو قومیں رہتی ہیں، اللہ نے ان کو جھٹکے دیے، مصیبتوں میں مبتلا کیا، غموں اور دکھوں کا پہاڑ ان پہ نازل کیا، ایک ایک بستی کو صفحے سے مٹا دی۔ تمہارے آس پاس سب کچھ ہوا اور تمہیں پھیر پھیر کے اللہ نشانیاں بتا رہا۔ مقصد کیا؟ دوسروں پہ اترنے والے عذاب کو دیکھ کر تم سدھرو، تم پلٹو، تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ عذاب کا جو پروسیس ہے اجتماعی عذاب ہے، یعنی اللہ یاد کر لے اسی دیر میں کہ اس بستی پہ عذاب اتارنا، تو اس کا ایک پروسیس کہ اللہ اس کے آس پاس کی گمراہ، ظالم، متکبرین قوم پر عذاب اتارتا تاکہ وہ جو مرکزی قوم جو ٹارگیٹ پر ہے وہ تھوڑا رکے اور سوچے اور غور کرے اور پلٹے اور اپنے گناہوں سے ہوئے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ ہماری زندگیوں میں ہم خود غور کر سکتے ہیں۔
ہمارے آس پاس روزانہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اشارے دیتی ہیں، جو ہمیں متنبع کرتی ہیں، جو ہمیں ڈراوا دیتی ہے، خبردار کرتی ہے، جو ہمیں چیتاتی ہے کہ دیکھ لو تمہارے آس پاس یہ کچھ ہو رہا ہے، کوئی بعید نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں، اللہ اس پر نہیں تو پہ کرتی ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل۔ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا گاڑی لے کے جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہمارے خوف میں کسی کو لا علاج کی بیماری لگ گئی، ہماری ہم عمر کسی حادثے کا شکار ہو گیا، ہمارے آس پاس ہمارے دوست کے بچے پٹری سے اتر کے گھوڑا ہو گئے، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی لڑکی غلط راستے پہ چلی گئی۔ یہ چیزیں ہم روز سنتے ہی نہیں سنتے، یہ کبھی کبھی اشارے ہو گئے، کبھی کبھی یہ جھٹکے ہو جائے، کبھی کبھی یہ خبریں ہو گئی کہ تم ہمیشہ دوسروں کو دیکھو، تم ہمیشہ یہ سوچو گے فلاں گھر میں یہ ہوا، فلاں بچی نے یہ کیا، فلاں کے لڑکے نے یہ کیا، فلاں کا بزنس ایسا، فلاں آدمی کو اتنی بڑی بیماری لگ گئی، فلاں وہاں جا رہا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تم انتظار کر، فانتظروا۔ نبی آسو میں یہی بات کہتے ہیں، قوم اور برادری کو سمجھاتے اشارے دیتے، عبرتیں بتاتے، اللہ کی نشانیاں بتاتے، پچھلی قوموں کے حالات بتاتے رہے، نہیں کہتے فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ اب نہیں مان رہے ہو، جد پکڑ رکھی ہے، دو اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، گناہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیا، اللہ کی نافرمانی تمہاری عادتوں میں آ چکی ہے، گناہ تمہیں بڑا لذیذ لگتا ہے، فانتظروا، انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں تمہاری ساتھ انتظار کر رہا ہوں، کس چیز کا؟ حتی یأتی، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا امن، اللہ کا عذاب اترتا ہے، اب انتظار تو یہ اللہ کا حق ہے۔ چھوٹی چھوٹی چٹکے دنیا میں آتے اسی لیے، بس ایک مومن جو ہوتا ہے وہ ان سے عبرت لیتا ہے۔ ہماری نجی زندگی ایک ہماری سماجی زندگی جو رشتے ناطے اور سماج دوست احباب سے جڑی ہوئی، ہماری پرسنل لائف کے اندر جو مصیبتیں آ رہی ہیں کسی بھی نوعیت سے، جسمانی امراض، ذہنی تکلیف، مالی تنگی یا اور کوئی شکل، کوئی بھی چھوٹی یا بڑی پریشان، اس کا ایک سبب کیا ہے؟ ہمارے گناہ، جانے انجانے میں، سر و معیانیہ، بے خوفی اور دل کھلنے کے ساتھ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، چھپ چھپا کے کرتے ہیں، کھلا کرتے ہیں، ان گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ دنیا میں جھٹکے دیتا ہے، تھوڑے تھوڑے جھٹکے، تھوڑے تھوڑے جھٹکے، تھوڑے تھوڑے جھٹکے۔ ایک مومن کا دھیان رہ جاتا ہے، ایک فاسق آخرت کا نہیں ماننے والا، اللہ کا باقی اس کا دھیان نہیں جاتا۔ ایک مومن ہمیشہ سوچتا یہ میری مالی تنگی کیوں ہو رہی ہے،
یہ جسم میں گھوم گھوم کے پریشانیاں تکلیفیں بیماریاں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ روزی روٹی کے دعوے کیوں پڑ رہے ہیں؟ یہ بزنس میں گھاٹے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ تکلیفیں مصیبتیں یہ رنج اور غم بار بار زندگی میں کیوں آ رہے ہیں؟ مومن رک کے سوچنا، اور جب رکتا ہے اور سوچتا ہے تو اس کو اس کی شریعت کہتی ہے کہ یہ تیرے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے جھٹکے تجھے دیتا ہے. وجہ کیا؟ دو وجہ. اگر سچا مومن توحید کا علم بردار ہے، شرک سے دور ہے، تو اللہ دنیا میں چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں ڈال کر جہنم کے بڑے عذاب سے بچائے. کہ بڑی تکلیف کی ہو اس کو میرے بندے، میرا کسی اور سے امید نہیں لگاتا، کسی اور کی چوکھٹ کے ساتھ نہیں جھکاتا، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی اور سے محبتوں کے تار نہیں جوڑتا. میرا تو دنیا میں مصیبتیں دے کے آخرت کا بڑا عذاب ڈالتا. اور اگر گناہوں میں پڑا ہوا ہے تو دوسرا سبب دنیا میں مصیبتیں آنے کا یہ کہ ان مصیبتوں کو دیکھ کے رکے، سوچے، ٹھہرے اور پلٹے اللہ کی طرف، اللہ سے معافی، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھ کر اپنے گناہ کا اعتراف کر کے ان گناہوں سے بخشتا ہوں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نبیوں نے کہا، دنیا میں اللہ کے پہلے رسول سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میری قوم، اب عذاب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، تم اللہ سے معافی مانگو. دنیا میں مصیبتیں اس لیے آتی ہیں. انفرادی باتیں کی تھی میں، نیچی زندگی، پرسنل لائف میں ایک وہ زندگی جو سماج، سوسائٹی، برادری، رشتے ناتوں سے جڑی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں اجتماعی زندگی. قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خوشی اور غنیمت ہے، یعنی سمندری سطح پر اور زمینی سطح پر جو فساد پھیلا ہوا ہے، جو عذاب آ رہا ہے، کبھی سونامی آ رہی ہے، کبھی کورونا آنا ہے، کبھی زلزلے اور بھوکمپ آ رہا ہے، کبھی نئی نئی بیماریاں ایجاد ہو رہی ہیں، کبھی دشمن مسلط ہے، کبھی کافر قوم کا ظلم ہے. زمینی سطح پر، سمندری سطح پر جو بھی فساد برپا ہو چکا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ یہ عذاب، یہ فساد، یہ مصیبتیں اجتماعی طور پر قوموں کے قومیں عذاب کیوں ہیں؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. تم نے تمہارے ہاتھوں سے اللہ کے عذاب کو کمایا، بلایا. ایک تو یہ کہ آخرت کی انکار کرنے والی قومیں نبیوں سے کھلم کھلا کہہ دیتی ہیں سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من اللہ ذی المعارج. اللہ کا عذاب تو ڈائریکٹ غلامی ہے، اور ایک یہ کہ پوری قوم کے اندر نیکیاں کم گناہ زیادہ ہوتے ہیں. علاقے کے زیادہ تر لوگ اللہ کے بارے نیک اور نیکی کرنے والے کم، برے اور برائی کا کام کرنے والے زیادہ. جب یہ حالات ہو جاتے ہیں
گناہ پھیل جاتے ہیں تب عذاب اترنا شروع ہو رہا ہے. اور یہی بات بھی صاحب مکے کے لوگوں کو نصیحت کر کے رہتی دنیا تک کے کاموں دے دیا کہ ارد گرد کے حالات دیکھ لو, ان پہ عذاب اتر رہا ہے, تم بچے ہو, یہ موقع اللہ دے گا. اللہ موقع دیتا ہے. اب سدھریں گے, اب پڑھیں گے, اب معافی مانگیں گے, اب اپنی زندگیاں بدلیں گے. اب مومن اور مسلم تو فوراً متنبع ہو کے جیت کے کھڑا ہو, اور آخر کا انکار کرنے والا, اللہ کا انکار کرنے والا, رسول کا مذاق اڑانے والا, شریعت کو اپنے گلے سے نکال کے پھینکنے والا ٹھٹھے ہنسی اور دنیا پرستی میں زندگی بسر کر لیتا ہے. کوئی بھی چھوٹی مصیبت ہو یا بڑی مصیبت, چھوٹا عذاب ہو یا بڑا عذاب, اس کے کان پہ یوں نہیں رہتے, اس کو پرواہ نہیں ہوتی. ایسے بدوقت بھی لوگ ہوتے ہیں میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ نے اجتماعی حالات پر بات اس آئے کی, انفرادی اور نجی زندگی اللہ کے حوالے میری اور آپ. ہر انسان اپنے آپ کو اچھی طریقے سے جانتا ہے, کون کتنا بے خوفی سے زندگی جی رہا ہے, کس کے نظر میں اللہ اس کی ملاقات زیادہ اہمیت ہے, اور کون دنیا کا بندہ بن کے دنیا میں جی رہا ہے. یہ اللہ کے حوالے. بات کرنی ہے اجتماعی زندگی, ہماری اس لائف کی جو ہم سماج کے ساتھ جی رہے ہیں, کہ وہ دیکھیں جس علاقے میں, جس برادری میں, جس قوم میں ہم رہ رہے ہیں, اس کے حالات کیسے ہیں. آیا اس میں اللہ کا دین اس قوم پر حاوی ہے, یا دنیا اور مانتا پرستی اور گناہ اس کے اندر نہیں ہے. ہم اپنی قوم, اپنے علاقے کا جائزہ کریں کہ ہمارے یہاں کیا حالات ہیں, اور پھر ان حالات میں کہ اگر ہماری برادری, ہمارے علاقے میں گناہ زیادہ ہے, نافرمانی زیادہ ہے, لڑکے اور نوجوان لڑکیاں بے آرمی کا شکار ہے, ان میں خدا پرستی ختم ہو چکی ہے, لاز و حیا کا زیور دان کے انہوں نے پھینک دیا, شرک اور بدعت ان کی نشانی بن چکا, سود اور حرام بزنس ان کی عادت بن چکا, اور گناہ کو گناہ سمجھنا انہوں نے چھوڑ دیا. تو پھر دو راستے, یا تو ہم بھی فانتظروا انی معکم من المنتظرین کی بات کریں کہ اب اللہ کا عذاب اترے, اور اس عذاب میں ہم ہمارے پورے کر کے ساتھ گرفتار ہو جائیں, ہم ہمارے پورے کر کے ساتھ اس عذاب میں گرفتار ہو جائیں. الامان المقیم اللہ واحد. یا تو یہ کہ ہم خود ہمارے ساتھ ساتھ ہماری قوم کو عذاب سے بچانے کے لیے کھڑے ہو جائیں. ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جو اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو عذاب سے بچانے کے لیے قوم کے سدھار کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں. یا یہ ہو, ورنہ آپ دیکھیں سورہ عنکبوت کی میں نے آیت پڑھی آپ کے ساتھ, اللہ نے فرمایا
فَقُلْنَا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، ان سب کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہمیں خبر دیتا ہے کہ دنیا میں کچھ بڑی بڑی قومیں بستی تھی انسانی تاریخ، ہم نے ان کو پکڑا، ان کو عذاب دیا۔ اب بتاؤ 1000 سال پہ 1000 سال پہ کچھ بڑی بڑی برادریوں اور بڑی بڑی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا، عذاب دیا۔ اس کا ذکر اللہ نے اس آخری انسانی طبقے کو سنایا، ہمیں اور آپ کو سنایا۔ یاد رکھیے اللہ کا قرآن تو جھوٹ نہیں ہو سکتا، اللہ نے خبر دی، اور اب تو اللہ کے قرآن کی سچائی تو پوری دنیا گواہی دے، پوری دنیا گواہی دے، بڑی بڑی چیزیں نکل نکل کے سامنے آ رہی ہے، اور روزانہ قرآن کی تصدیق سائنس کر رہی ہے، کر رہی ہے۔ اور یقین بجانا چاہیے، پچھلی اقوام کا ذکر کیا تھا کہ ان کو عذاب میں پکڑا تھا۔ کیسے پکڑا جانے اس آیت میں 4 بڑے انسانی گروہ کا تذکرہ کیا بالترتیب، الگ الگ زمانے، الگ الگ وقت کی بڑی بڑی قوموں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، یہ پہلی قوم، ہم نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے، پکڑا ہوا۔ فَقُلْ أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے ایک قوم پر ہم نے عذاب اتارا پتھروں والی آندھی پر، یعنی ہوا چلائی ایسی جو اپنے ساتھ پتھروں کو اٹھا کے لاتی، بڑے بڑے پتھر ہوا کے ساتھ آئے، پیچھے جو کرنے سے ترتیب ٹوٹ جاتی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دے رہے، یہ آپ سب کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اپنے اندر نکھار پیدا کریں، تبدیلی پیدا کریں۔ حضرت امام اہل سنت امام دار الہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ، مالک بن انس، درس حدیث دیں۔ درس حدیث کے دوران جب امام مالک دیکھتے کہ سامعین میں سے کچھ لوگ یا یہ گاتے یا کچھ لوگ درس میں توجہ نہیں دے رہے، کوئی داڑھی سے کھیل رہا ہے یا کوئی اور گفتگو کر رہا ہے یا کچھ اور تنکے کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب بند کر دے، وہ بھی نکل جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب درس دیتے، تقریر کرتے، تو صحابہ پوری توجہ کے ساتھ بیٹھتے، ان میں سے اتنی حرکت بھی نہیں ہوتی کسی کے سر میں پرندہ بٹھا دیا جائے وہ بھی نہیں اٹھتا، اس توجہ، اس لیے درس کے طرف توجہ دیں۔ 1 گھنٹہ بیٹھنا کوئی بڑی بات ہو رہی، 1 گھنٹہ ہفتے میں 1 دن اللہ کے دین کو سیکھنے کی غرض ہم آئیں تو اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا ثواب ملے گا، نہیں اتنا ثواب اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پھر اس میں یہ جوڑ لیں کہ ہم ہماری زندگی مصروفیات میں سے 1 گھنٹہ نکالا خود کے لیے، پھر ہم کسی نہ کسی کو ساتھ لے آئے تو ہمیں تو ثواب ملے ہی ہے۔ اب اللہ نے اس کے ثواب پہ بغیر کمی کی ہمارے ثواب میں اس کا کھاتا جوڑ دیا، اتنا باب بڑھا دے گی، اور کوئی بڑی بات نہیں، 1 گھنٹہ اللہ کے نبی کا۔ اللہ نے فرمایا
وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے گنہگار قوموں میں سے ایک قوم ایسی تھی جس پر ہم نے تیز آندھی کا عذاب بھیجا. کون تھی یہ؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ضرور بتائیں. تیز آندھی، حاصبہ کہتے ہیں ایسی ہوا جس کے ساتھ پتھر بھی برس. اندازہ نہیں کون سی قوم ہے؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد. قوم عاد نام سے ایک قوم گزری ہے. یہی عرب یمن اور حجاز کے درمیان ایک بستی تھی جس کو قرآن میں احقاف کے نام سے یاد کیا. سورہ احقاف ایک سورت بھی ہے. یہ احقاف کا علاقہ، یہاں کچھ لوگ رہتے ہیں، اس کو کہا گیا قوم عاد. اس قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، اور عذاب بھی دیکھیں گے طرح. فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. 7 راتیں اور 8 دن، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل تیز آندھی. اس ہوا کی شدت کا اندازہ لگائیں کہ اس ہوا میں اتنا پاور تھا کہ پتھر اس ہوا کے ساتھ ٹوٹتے شروع ہو گئے. مغرب کی طرف سے نکلی نبیوں نے جب قوم میں آج کی طرف کون سے پیغمبر آئے تھے؟ ابھی میں نے بتایا ہود علیہ السلام. نبیوں نے جب چیتایا تھا عذاب آنے سے پہلے نبی ایک بار پھر چیتا رہتے کہ ابھی انتظار کرو. قوم سمود کا ذکر پھر ہم کیا ہے، اور اس کے اندر تو بڑا دردناک انداز سے کھولے طور پہ چیتا ہے. 3 دن بعد اس انداز میں قرآن کیا ہے، 3 دن انتظار کرو. بس مغرب کی طرف سے ہوا آتی، پشچم کی طرف سے تیز ہوا، پتھر ساتھ. اس ہوا کے ساتھ اتنی شدت تھی کہ اس ہوا میں آواز پیدا ہوگی، تیز آواز کے ساتھ آواز، اور اس قوم کے لوگوں پر وہ ہوا برسی. 7 راتیں اور 8 دن مسلسل وہ ہوا چلتی. تھوڑا سا ذہن میں کھاکھا کھینچ کے دکھوا، کیا وہ منجک ہو، کیا وہ منجک ہو. ہم تو آج ٹیکنالوجی کے زمانے میں چیز ہے، سونامی، سیٹھی اور کیسے کیسے سیلاب آ رہا ہے، کتنے تیز ہواؤں کی ویڈیو دیکھتے ہیں، چپک کی چپک ہو جاتے ہیں. اور یہ گھاتک ہوا تھی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ واقف تھے ان چیزوں سے، اللہ نے بتایا. اسی لیے جب مدینے میں تھوڑی تیز ہوا مکے یا مدینے میں ہوا کے زمانے میں آتی، فوراً آپ مسجد پہنچ جاتے، تھر تھر کھاتے اور اللہ سے دعا کرتے، اللہم انی اسألوک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ارسلت بہ. اے اللہ یہ تیز آندھی چل رہی ہے، اللہ اس میں تجھ سے بھلائی مانگتا ہوں، اس میں جو ہے وہ بھلائی مجھے دیتا. اے اللہ یہ تیز ہوا چل رہی ہے، اس کے شر اور برائی سے اللہ میری پناہ ملے، مجھے بچا. دعا کرتے ڈرتے
کہ نہیں یہ وہ ہوا تو نہیں ہے جس نے آگوں کو اٹھا اٹھا کے کھایا. قرآن کہتا ہے جب یہ عذاب اترا حال کیا تھا؟ کھجور کی طرح کتنے لمبے ہو گئے. کھجور کے درختوں کی طرح ان کی لاشیں بجلی پڑی تھی. میں نام کیا جیسے کوئی کھجور کے درخت. اور یہ آج جو تھے ہلکے پتلے نہیں تھے. دیکھیے آج ہماری یہ کوئی حدیث میں پڑی رات کو اس سے میں اندازہ لگا. آج ہمارے اس دور میں انسان کی ہائٹ کا لاسٹ لیول کیا ہو سکتا؟ کتنا فٹ؟ 60 فٹ ایک لیول ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کتنے ہاتھ لمبے تھے؟ قریب 60 ہاتھ لمبے. اگر میں بھول نہیں رہا ہوں حدیث میں تو یہ 60 ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی قدامت تھی، لمبائی تھی. پھر حدیث میں آتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرا تو لمبائی کم ہوتی گئی اور لمبائی کم ہوتے ہوتے 7 فٹ تک آ گئے. وقت کا ڈیوریشن دیکھ رہا ہے، پھر ہائٹ کا لیول دیکھ رہا ہے. 60 سے 7. قوم عاد کا زمانہ 1000 سال پہلے کا ہے. تو دیوان پہ چین پہ خاکہ بنائیں کتنے لمبے ہوں گے؟ کم ہوتے ہوتے 1000 سال کو 1000 سال پہلے تک لمبائی کتنی بچی ہوگی کہ آج اس صدی میں لمبائی 7 فٹ بچی. کھجور کے درختوں کی طرف بکھرے پڑے. اتنی قدار اور طاقتور قوم کہ رب تعالی نے قرآن میں گواہی دی التی لم یخلق مثلها فی البلاد. ارے عاد ایسے تھے کہ ایسی قوم شہر کے اندر ہم نے پیدا ہی نہیں. شہروں کے اندر عاد قوم کے لوگوں کی طرح طاقتور قوم اور نہیں تھی، لیکن یہ طاقت اور یہ قوت عذاب سے بچائی. کیا وجہ تھی عذاب آنے کی؟ بڑی بڑی اگر بات بتائے، پہلے تو یہ آپ نے سمجھ لیا کہ عذاب ایک دم یا ایک آدھ گناہ پہ نہیں آنا. عذاب آنے کا پیمانہ کیا رہتا ہے؟ زیادہ تر لوگ برے، بستی علاقے نیک لوگ کم، برے زیادہ. گناہ عادت بن جائے، گناہ پہ جد پکڑ لے، گناہ زندگی کا حصہ بن جائے، گناہ تو گناہ نہ سمجھے. اس طرح کے حالات جب ہو جاتے ہیں اور سمجھانے والے جو تھوڑے لوگ ہیں وہ سمجھانے بھگ جائیں، لیکن قوم نہ مانے، تب اترتا ہے. وَإِذَا عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. پہلا گناہ قوم عاد کہ عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. نبیوں کو قوم کا بھائی تھا. تو جو مسلم ہے، جو اپنی قوم میں اصلاح کی فکر کرتا ہے، جو قوم کو سدھارنے کی تمنا دل میں رکھتا ہے، جان لے وہ بھائی ہے. وہ بھائی ہے. خود اس کو بھی قوم کو اپنا بھائی اور رشتے ناطے چھوڑنا چاہیے، اور قوم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے فکر مند ہے، یہ ہمارا بھائی ہے. مانا ناصح امین، میں امان دار اور تمہارا خیر خواہ بھلائی چاہنے والا. پہلا گناہ کیا تھا؟ وہ شرک کرتی. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اس دھرتی پر سب سے پہلے بتوں کی پوجا قوم عاد نے کی.
قرآن میں نوح کے بعد سیدھا نوح کی قوم کا خلیفہ عاد قوم عاد کو کہا گیا. قوم میں نوح کی شرک کی جو وراثت تھی وہ عاد کے لوگوں نے سنبھالی. عذاب آنے کی پہلی وجہ اللہ کے ساتھ شرک. اگر اکثریت شرک میں پڑی ہے تو جان لے عذاب آئے. اگر سدھار کا نام نہیں ہو رہا ہے اور شرک بھی دیکھے آپ, قرآن نے کہا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان. اے میری قوم, تم جھگڑا دیکھتی ہو مجھ سے ان لحاظوں کے لیے. یہ رک کے سمجھنے کی بات, تم مجھ سے جھگڑا کرتی, تکرار کرتی ان ناموں کی وجہ سے جو تم نے رکھ دیے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ دیے. اللہ نے تو کوئی دلیل نہیں دی تھی ان ناموں کی. کیا خیال, کیا سمجھ آ رہا؟ قومیں آپ شرک کرنے اور اپنے دیوتاؤں معبودوں, اپنے مشکل کشاؤں کو, حاجت رواؤں کو, ان کو جن کے سامنے قومیں ہاتھ پھیلاتی تھی, متھا ٹیکتی, امید باندھتی, جن سے پناہ پکڑتی تھی, جن کا خوف دلوں میں, ان کے کچھ نام پر بھی نام رکھ دیے تھے اپنے معبودان باطلات. اللہ کے سوا جن جن کی وہ عبادت کرتی تھی ان سب کے کچھ نام رکھ دیے. قرآن نے خبر دی کہ یہ نام تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھے ہیں. اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. قوم نوح کے بھی کچھ نام تھے. سورہ نوح کے اندر وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قوم کے چودھریوں نے کہا قوم کے کمزور لوگوں کو نوح کی بات مت ماننا اور اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا. ود, سواع, یغوث, یعوق اور نسر اسماء رجال من قوم نوح. یہ قوم نوح کے 5 بت جو تھے ان کے نام ہیں. نیک لوگوں کے بت بنا دیے ان کے نام ہیں, تصویریں بنا دی ان کے نام. یہ ناموں کا جھگڑا اس ٹائم سے چل رہا ہے. آج مسلمانوں نے کچھ نام رکھے اپنے معبودوں نے اور اس نام پر جھگڑا کرتے ہیں. قرآن کی یہ بات کس طریقے سے بیٹھتی آپ کو دور ہے. اللہ کے سوا جن کی عبادت ہو رہی ہے ان کو کچھ نام دیے اور ان ناموں کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر سے جھگڑا کر رہا. آج جاہل مسلمان قرآن سے دور, نبی رحمت محمد رسول اللہ سے دور, شریعت سے دور, علم سے دور, اس نے بھی جانے انجانے ان کفار کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے اپنے معبودوں کو کچھ نام دیتی. یہ غریب نواز ہے, یہ تاتا ہے, یہ مشکل کشا ہے, یہ غوث العظم ہے. اور پھر نام دیکھے جھگڑا کرتے ہیں. اللہ نے نہیں دی
اجمیر والے نے ہجرے کو بیٹا دی، انا سادہ کو ایک پیالے میں بھر دیا، ایک سلام پر 90 لاکھ بتایا کیا جائے؟ مجھے تو بتا، میں 9 مانوں، تم 90 لاکھ کی بات کرو، ایک سلام پر 90,000 لاکھ میں سمجھ، یہ 4-5 سلام یا یہ 10-20 ہلکا تراویح پڑھ لیتے تو آج یہ بولی تنگی کرتا، 2-4 نفل زیادہ پڑھوا دے، یہ الگ الگ شہر میں جا کے 2-4 سلام پڑھوا دے، تو آج یہ جھگڑے کرتا مجھے تو مودی ہوگی کچھ نام دیے، ان ناموں پر اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے نام رکھے، اللہ نے کوئی دلیل یہ اتاری، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مخلوق میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو غریبوں کو نوازیں گے، جو مشکل کشائی کریں گے، اور کچھ ہوں گے کہ میں تو مددگار ہوں، کچھ مجھ سے بڑے مددگار آئیں گے، اللہ نے کہا کیسا؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ نام کیوں دیے جاتے ہیں؟ غریب نواز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غریب یہ عربی لفظ بھی ہے، غالباً فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور نواز جو ہے یہ فارسی لفظ ہے، غریبوں کو نوازنے والا، دینے والا، یہ نام تم نے ایک اللہ کے نیک ولی سمت آدمی کو دیا، جبکہ غریبوں کو نوازتا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اور قرآن کی معنی یا ان کی معنی؟ قرآن کہتا ہے انسانوں تم سارے فقیر ہو، سارے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، تم سب محتاج ہو اللہ کے، اللہ کی طرح اس کے لیے سب محتاج، ایک اکیلا تنہا اللہ ہے جو غنی ہے، خزانوں کا مالک ہے، کسی کا محتاج ہے، اور تعریفوں والا۔ کئی نام دے دیے لوگوں نے، علی مشکل گسار، داتا گنج بخش، عجیب عجیب مخلوق کو خدائی صفات بات ہے، اللہ نے کوئی دلیل اگر کہو سا ان کے اندر صفت تھی، آج یہ میرا بھائی اس کا دل بہت بڑا، مثال ہے اس کی عادت ہے کہ کبھی بھی مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹائے، تب اس کا ہام رکھ دیا میں نے، یہ نام یوں بڑھتا ہے، داتا ہے، کبھی خالی نہیں کاٹتا۔ اب اللہ دریز اللہ اس کی لمبی عمر کرے، لیکن جب موت آنی ہے ایک دن اللہ کیا چلے گی۔ اب یہ مشہور ہو گئی کرامات، ہم جیسے کوئی مولوی آئے بولا مشہور کر دی، درس میں آتے تھے ہمارے بھائی بڑے داستان تھے، ٹھیک ہے اب بھی داستان، اب بھی خود چوریاں برتے ہیں، اب بھی کسی کو خالی نہیں دیتے، اب خود محتاج ہے، کروٹ نہیں بدل سکتے، تم ان کو مشکل خسا جان رہے جو کروٹ نہیں بدل سکتے، غسل کے دوران ہم ان کو کروٹ بتاتے ہیں، ان کو کفن دفن کرتے ہیں، پھر چل کے قبرستان نہیں جا سکتے، اب 4 لوگ مل کے ان کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اور جیسے ہی قبر میں رکھتے ہیں نہ جانے کہاں سے کیا پوکھا جاتی ہے کہ اب وہ مشکل خسا بھی ہو رہے ہیں، اب وہ حاجتوں کو پورا کر رہے ہیں، اب وہ قرضے بھی اتار رہے ہیں، اب وہ مشکلیں بھی اتار رہے ہیں، اب وہ اولاد بھی دے رہے ہیں، مرنے کے بعد یہ پاور کہاں سے ہے؟ یہ چکر چلایا جاتا ہے، اور یہی چکر ان قوموں نے چلائے،
میرے بھائی غنی نام سے کون سے صحابی مشہور تھے؟ عثمان غنی تیسرے خلیفہ ہیں ہمارے. حضور کے داماد بھی ایسے ہیں جن کو لقب کیا ملا؟ ذوالنورین. دو نور حضور نے عطا کیے تھے، ایک کے بعد دیگر. ان کی سخاوت کتنی مشہور ہے، کتنے بڑے سخی تھے، اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرتے تھے. ان کے خرچ کرنے کے موقع پہ محمد مصطفیٰ ایک موقع میں اتنا راضی ہوئے کہ ایک بار آپ نے کہا کہ جیسے ایک فوج تیار ہوئی ہے کفار سے لڑنے کے لیے، ہر کوئی مدد کرے. یہ جھولی بھر کے دینار درہم سونے کے حضور کی جھولی میں لا کے ڈال دی عثمان نے. پانی کی کمی تھی، کون یہودیوں سے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے تاکہ مسلمان پانی پی سکے. عثمان نے کہا جاؤ آپ سے یہ کنواں مسلمانوں کا خرید کے دے دیا. ان موقعوں پر حضور کتنا خوش ہے. یہ تین دینار اوپر نیچے کرتے. عثمان آج کے بعد جو چاہے کر، تجھے کوئی نقصان نہیں، نیکی مت کر، جنت اور لکھی جا چکی تیرے. اتنی بڑی خوشخبری. عثمان غنی کو کوئی کہتا ہے حضرت غریب نواز عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تابعین ہے، ان کے بعد ان کی جو نسل چلی ان میں سے کسی نے حضرت عثمان کی قبر پر گنبد بنا کر عمارت بنا کر لکھا کیا کہ یہاں جھولیاں بھری جاتی ہے. ان کے تو اس سے حقیقی مشہور ہے. ان کو تو نام نہیں ملا. یہ تابتا ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ گنج بخش ہے. حقدار تو وہ تھے، لیکن ان کے بعد ان کی آمد اولاد جانتی تھی کہ دنیا میں کوئی کتنا بڑا ہو جائے اس کے اندر خدائی صفت تو کبھی نہیں آ سکتی. اللہ کے پاس تو وہ نہیں ہو سکتا. کتنا ہی بڑا ہو جائے رہے گا محتاج. کس کا؟ اس اللہ کا جو کسی کا محتاج. قوم عاد کا ایک جرم یہ تھا، اور بھی جرم تھے قوم عاد کی. انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے اپن لیں گے. عذاب کی وجہ کیا ہے، اتنا بھیانک ہوتا، اتنا عذاب کیوں آیا اس قوم کو. جب یہ بگاڑ پھیلا تو عذاب آئے. اس لیے ان دروس کا خلاصہ یہی ہے، اگر علاقے میں برائیاں جاتا ہے تو ڈریے، خوف کھائیے، خوف کھائیے اور کچھ کیجیے. ان بگاڑ کی سدھار کے لیے کوششیں کیجیے تاکہ اللہ کے یہاں کوئی اجر بھیجی جا سکتا. ہم نے کوشش کی، ہم نے کوشش کی، کیسے ہے کچھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہر طرح کی برائی سے ہمیں اور ہمارے سماج کو بچائے. اللہ ہر طرح کے عذاب سے ہمیں اور ہمارے سماج کو بچائے. اللہ ہمیں تیرے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، تیرے مخلوق کی خدمت کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رکھ ایمان اسلام پہ جتا رکھ، اور آخر کے تمام مراحل میں اپنی رحمت کے سائے میں نامتے ہوئے کل قیامت کے دن جنت الفردوس میں جگہ تھا. آمین. تقبل یا رب العالمین. وما علينا إلا البلاغ.